السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیات اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ ان آیات سے قصہ آدم کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو بڑا اہم ہے۔ یہ ڈرامیٹک وے ہے، ڈرامائی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے بات کرنے کا، کیونکہ آج ہم جس طرح سے یہ جو خلق جدید ہے انسانوں کی، تو اس کو سمجھانا تھا کہ انسانوں کی تخلیق کیسے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے شروع ہوئی، لائف جو ہے وہ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسانی پیکر میں کیسے آئی، تو یہاں سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ یہ کانسیپٹ ہیں، کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ پورا منظر ذہن میں بٹھانا ہوگا جو قرآن کریم بتانا چاہ رہا ہے۔ تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین، سکسیسر۔ تو کائنات میں جو بھی مخلوق رہتی تھی تو اس کی جگہ پر اب انسان آ رہا تھا، تو اب انسان جو تھا یہ سکسیسر تھا، آدمی سکسیسر تھا۔ آدمی کا یہ جو آدم ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب آدمی ہوتا ہے، مین کائنڈ۔ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے قرآن بتا رہا ہے کہ خلق الانسان من مارج من نار، تو وہ جو آگ سے جو مخلوق زندہ رہی ان کو قرآن جان کہتا ہے، من قبل من نار السموم، انسان سے پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے بھی مخلوقات تھیں، تو انسان کو خلیفہ بنایا گیا، جانشین بنایا گیا، تمام بھی قرآن کے اوپر جو بھی مخلوق تھی اس کا جانشین بنایا گیا۔ تو یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ خلیفہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے خلیفہ کی بات نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ زمین کے اوپر جو بھی مخلوق بس رہی تھی، اب لائف جو ہے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے جب انسانی پیکر میں آئی، تو اب یہ جو آدمی تھا، یہ جو انسان تھے، یہ کیا بنا؟ جانشین بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے آدمی ورسز ملائکہ۔ اب ملائکہ کیا ہوتی ہیں؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے قوتیں ہیں کائنات کے اندر جو کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی کائنات کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں وہ ملائکہ ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، زمین کی کش ثقل، چاند کی کش ثقل، میگنیٹک فورس، زمین سے نکلنے والی منرلز، میٹلز، گیسز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس طرح الیکٹریسٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورسز، سینٹریفیوگل فورس، یہ کیا چیزیں ہیں؟ گریویٹیشنل فورس، یہ ساری اللہ کی ملائکہ ہیں۔ تو اسی طرح انرجی جو ہے یہ بھی اللہ کی ملائکہ میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کائنات میں فنکشن پرفارم کر رہی تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فزیکل لاز رکھے ہوئے، ہر چیز کے اندر فزیکل لاز کہ اس چیز نے بننا کیسے ہے، اس نے کام کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے، اس نے اپنا فنکشن کیسے پرفارم کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کاسمالوجی میں آ جائیں تو اس میں سورج، چاند، ستارے، اربوں گلیکسیز، ان کے اندر لاز رکھے ہوئے ہیں۔ سورج کے اندر وہ لاز ہے، فزیکل لاز، جس کے تحت سورج جو ہے ہمیں روشنی پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں حرارت پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اپنے مقررہ منازل میں سفر کر رہا ہے۔ زمین مقررہ جو اس کے راستہ ہے اس کے اندر وہ
گھوم رہی ہے، گریویٹیشنل فورس پیدا ہو رہی ہے، چیزوں کو اپنی طرف سے کھینچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے قوانین جو فزیکل لاز ہیں اس کے تحت ہو رہی ہیں یہ چیزیں. اب یہ جو چیزیں تھیں یہ ملائکہ ہیں. اب ملائکہ کا کانسیپٹ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ تو انہوں نے اب ایک تمثیلی انداز ہے. اب یہ تو ظاہر بولتی تو ہے نہیں کہ وہ ایسے بول رہی ہوں، اللہ سے کلام کر رہی ہوں، اللہ ان سے بول رہا ہو. تو اب دیکھیں نا، آپ گیس کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ آپ کوئی پیٹرولیم پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ سورج کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ زمین کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ اصل میں یہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ ملائکہ نے کہا، پھر اللہ نے کہا. میں نے پہلے شروع میں بتا دیا یہ ڈرامیٹک وے ہے، بات کو سمجھانے کا ایک تمثیلی انداز ہے. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ چیز انہوں نے پھر کیا کہا جب یہ زمین میں انسانوں کو بسایا جانے لگا. تو یہ جو ملائکہ تھے جو آلریڈی پہلے زمین میں کائنات میں اپنا فنکشن پرفارم کر رہی تھی ملائکہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. فساد ہوتی ہے ناہمواری. من یفسد فیہا، زمین میں فساد برپا کرے گا. تو ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا. تو یہ کرے گا. وہ اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کے پاس ارادہ اور اختیار کی قوت نہیں ہے، ان کے پاس عقل اور بصیرت نہیں ہے. ان کے اندر تو اللہ کے لاز ہے. اب سورج کی تو کوئی عقل نہیں ہے. سورج تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے کب طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے. سورج کو اس طرح کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ملا ہوا. وہ تو اللہ کے قانون کے پابند ہے. اسی کے تحت وہ حرارت پرووائڈ کر رہا ہے، روشنی پرووائڈ کر رہا ہے. اسی کے قانون کے تحت وہ اپنے مقرر راستوں پر سفر کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے قوانین کی روح سے، ان میں نہ برین ہے، انٹلیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں. ارادہ اور اختیار کی آپشن بالکل نہیں. فزیکل لاز ہے، اسی کے تحت وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں. اب چونکہ یہ ایسی مخلوق آ رہی تھی زمین پہ جس کو ارادہ اور اختیار بھی دیا ہوا تھا، یعنی ول پاور کی آپشن بھی تھی، اس کے پاس انٹلیکٹ بھی تھا، اس کے پاس انسٹنکٹ بھی اس کو دینی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں. اب یہ ڈرامیٹک وے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو ملائکہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں اور اس کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی. ملائکہ کے پاس تو علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب چاند ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہے، جو چاند سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے، سورج سے جو حرارت اور جو روشنی خارج ہو رہی ہے. اب اس کے پاس تو کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، کوئی فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ زمین سے جو گیسز نکل رہی ہیں، جو میٹلز نکل رہی ہیں، اب ان کا تو کوئی انٹلیکٹ نہیں، اب ان کا تو کوئی ارادہ اور اختیار نہیں. اسی طرح زمین سے جو نباتات اگ رہی ہیں، اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو سیب کے انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر جتنا آئرن ہے تو وہ اپنی مرضی سے وہ آئرن کوئی کم کر دے. اور امرود اگ رہا ہے، وہ اس کے اندر کو آئرن ہے تو وہ سیب سے زیادہ ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، گندم کے اگر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے تو وہ کم ہو جائے. چاولوں میں بہت زیادہ ہے تو وہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی جو پرپورشن ہے وہ کم ہو جائے. یہ یا ان کا کوئی ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا انگور جو ہیں وہ اپنی مٹھاس کو اپنی مرضی سے کم کر لیں، اپنے ذائقے، شکل کو، رنگ کو بدل لیں. نہیں ہو سکتا. نہیں. ایون سو مچ کہ جو اینیملز ہیں، بکری، وہ بھی اپنی مرضی سے گوشت نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کے دانت ہی اللہ نے ایسے بنائے ہیں. اس کی جو انسٹنکٹ ہے وہ بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس نے چارہ کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا. اسی حساب سے اس کی پھر جسمانی ساخت، اس کا معدہ، اس کے دانت وہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ایک مشیت اور پروگرام کے تحت ہیں. تو ملائکہ تو بالکل وہ چیزیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی، جو کائناتی قوتیں ہیں، نظر نہیں آتی. اب دیکھیں سورج کی جو حرارت ہے، اب حرارت نکلتی ہوئی نظر آتی ہے؟
نہیں آتی۔ زمین کی گریویٹیشنل فورس کبھی ہمیں نظر آئی ہے؟ الیکٹریسٹی جو گزر رہی ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، کبھی نظر آئی ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو مقناطیس ہے اس کا اس کو آپ باندھ کر آپ لٹکائیں تو وہ بالکل شمالاً جنوب بن جائے گا، کبھی بھی وہ مشرق اور مغرب کی طرف اس کے کنارے نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے اس کی روح سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ جو مقناطیس ہے اس کے اندر جو کھینچنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ اگر فولاد ہے تو وہ اس کو کھینچ لے گی۔ تو یہ چیزیں، وہ جو کھینچنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتا انسان۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ ملائکہ ہیں۔ اب ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر علم حاصل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی کوئی کوالٹی استعداد اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھی۔ ایک لگے بدے قوانین ہے جس کی روح سے وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں۔ یہ باتیں تھوڑی سی ریپیٹڈ ہو جاتی ہیں لیکن میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، بات سمجھ آ جائے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس تو ارادہ اور اختیار ہے، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا کیونکہ اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، یہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن بھی کرے گا کیونکہ اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے۔ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو یہ وائلیشن نہیں کر سکتے، یہ کرے گا تو اس سے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا ملائکہ نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیرے ہر پروگرام کو، تیری مشیت کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنی بھی ہم میں اللہ نے استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، ہم تو اس کے مطابق ہم وہ فنکشن پرفارم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ سبح کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی صلاحیت رکھی ہو اس کے مطابق کام میں سرگرم عمل رہنا، جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہو۔ تو کائنات کی ہر چیز کے ذمہ جو کام بھی اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، جو فرائض منصبی، وہ اس کو پرفارم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سبح کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جتنا بھی صلاحیت، پوٹینشل، قوت، جو استعداد اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ چیز اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ہم چیزیں کر رہے ہیں تو پھر اس مخلوق کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے وہ جب چاہے فساد برپا کر دے، جب چاہے خون ریزی کرے، جب چاہے اللہ کے قانون کی وائلیشن کرے۔ تو ہم میں تو یہ چیز نہیں ہے، تو یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھا رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یوں ایسے باتیں ہوئی تھی وہاں پر، نہیں، ایک چیز جو ہم نے دیکھی نہیں، جو ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں، جو حقائق اندیکھے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیلی انداز اللہ نے اختیار کیا ہے۔ جب تک یہ انداز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ان کے جواب میں پھر اللہ نے کیا کہا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو میں علم رکھتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم ہے تم وہ نہیں جانتے۔ میں اشیاء کے، ان کے حقائق کا جو علم رکھتا ہوں وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، میں بہتر جانتا ہوں، تم علم نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے ملائکہ کو تو علم نہیں ہے، ان کے اندر تو اللہ کے قوانین رکھے ہیں، وہ تو اس کی روح سے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا چیز کہی جا رہی ہے آیت نمبر 31 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہر چیز کا علم ان کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو اللہ کے قوانین ہیں، جو لاز ہیں، فزیکل لاز، ان کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ علم نہیں دیا ہوا، صلاحیت دی ہوئی ہے
انسان سائنٹیفک علوم سے ان چیزوں کی جو نیچر ہے، ان کے اندر جو لاز ہیں وہ معلوم کر سکتا ہے۔ جیسے پانی ہے، اب پانی جو ہے یہ کیسے بنتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، انسان نے سائنٹیفک علوم حاصل کر کے، عقل و بصیرت استعمال کر کے، مشاہدہ کر کے، تجربات کر کے معلوم کر لیا کہ H2O سے پانی بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنتا ہے، اور ان کے ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہوں اور آکسیجن کے کتنے ہوں تو وہ پانی بنے گا۔ یہ ساری چیزیں اس استعداد کی وجہ سے انسانوں نے معلوم کی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو استعداد رکھی ہوئی ہے، علم نہیں رکھا ہوا۔ علم کو تو وہ حاصل کرے گا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سونگھنے کے لیے ناک دیا ہوا ہے، سمیل، تو چکھنے کے لیے ذائقہ، یہ زبان، اس کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہیں جو ذائقہ کو وہ سینسر کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح چھونے کے لیے یہ باڈی کے اندر سینسر رکھے ہوئے ہیں، آپ جیسے کسی چیز کو اندھیرے میں بھی چھوئیں یا آنکھیں بند کر بھی چھوئیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ گلاس ہے یا پیالہ ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ٹھوس چیز ہے یا نرم چیز ہے، فوراً پتہ چل جائے گا، اس کا امیج بھی آپ کے برین میں آ جائے گا۔ یہ چیزیں، یہ 5 سینسز ہیں، تو یہ کوگنیشن پروسیس ہے۔ علم جو ہے ان 5 سینسز سے انسان حاصل کرتا ہے، کیونکہ علم پرسیپچول چیز ہوتی ہے، انسان چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، تو اس پرسیپشن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ سارا پروسیس کوگنیشن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کوئی انسان بنا بنایا انجینئر نہیں ہوتا، کوئی انسان بنا بنایا ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ان کے اندر ایک ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی روح سے وہ چیزوں کو، اس کے اندر ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں، چیزوں کو وہ سیکھتا ہے ماحول سے، اور آگے اس طرح سے وہ آگے پھر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کاریگر بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، دانشور بنتا ہے۔ تو یہ بنا بنایا نہیں ہوتا، استعداد رکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کے لیے یہ عقل و فکر بھی دی ہوئی ہے۔ عقل بھی تو ایک صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی قوت، یہ جو انالیٹیکل پروسیس ہوتا ہے برین کے اندر، یہ بھی تو ایک صلاحیت ہے۔ تو دیکھنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے، سننا یہ بھی ایک صلاحیت ہے، بولنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے، لکھنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، کوئی علم نہیں اس کے اندر رکھا ہوا کہ اس کی روح سے وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب یہ صلاحیت ملائکہ میں نہیں ہے۔ ملائکہ، سورج نہیں بن سکتا کہ میں سورج کی روشنی، سورج کی جو حرارت ہے، وہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کم زیادہ ہو جائے، اپنی مرضی سے زیادہ ہو جائے، اپنی مرضی سے کم ہو جائے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ گریویٹیشنل فورس زیادہ یا کم ہو جائے۔ اسی طرح آکسیجن کی مقدار ہے، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یونیورس میں کم یا زیادہ ہو جائے۔ اگر یہ کم ہو جائے تو انسان یا جتنے بھی جاندار ہیں دم گھٹنے سے مر جائیں، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو یہ کائنات جو ہے وہ بھک بن کر، وہ شعلہ بن کر اڑ جائے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے پرپیچول فزیکل لاز اس طرح سے کام کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر، یہ ملائکہ ہیں۔ تو انسانوں کو علم حاصل کرنے کی، اللہ کے قوانین جو ہر چیز کے اندر فزیکل لاز ہیں، ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، علم نہیں رکھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے ثم عرضہم علی الملائکۃ، یہ صلاحیت جب اللہ نے رکھ دی، یہ صلاحیت، اب وہ جو ملائکہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، اب ان کو کہہ رہا ہے اللہ، ان کو ایکچولی کہہ نہیں رہا، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میں نے پھر بار بار کہتا ہوں یہ ڈرامیٹک وے ہے بات کو سمجھانے کا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی نہیں، ان دیکھی چیزوں کو انگلش میں ایبسٹریکٹ ریئلٹیز بولتے ہیں۔ اب اس ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ نے یہ ڈرامیٹک وے اختیار کیا ہے کہ پھر اللہ نے کہا
ملائکہ سے کہ فقال انبئونی باسمائی ہؤلائی، کہ ان سے کہا کہ ان چیزوں کو ان کے سامنے جب پیش کیا تو کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ ان کے نام بتانے سے کیا مراد ہے کہ ان کے ایٹریبیوٹس بتاؤ، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی جو خواص ہیں، ان کی جو خاصیتیں ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کی جو نیچر ہے، یہ کریں گے کیا مجھے بتاؤ۔ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں بتا سکتے۔ اب آپ سورج کی توانائی سے پوچھیں کہ فصل کیسے پکنی ہے، وہ توانائی سورج کی بتا سکتی ہے؟ آپ کو بتا سکتی ہے؟ زمین کی گردش، اس کی گریویٹیشنل فورس سے پوچھیں کہ نباتات کیسے اگنے ہیں، وہ بتا سکتی ہیں آپ کو؟ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو؟ نہیں بتا سکتے۔ یہ ملائکہ ہے نا۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ نے، کہ ان کنتم صادقین، اگر تم یہ جو باتیں کر رہے ہو، ملائکہ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی خواص، ان کی نیچر، ان کے اندر جو لاز کام کر رہے ہیں، بتاؤ، بتا سکتے ہو؟ تو اب اس کے جواب میں ملائکہ سنیں کیا کہ اب یہاں پر انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ملائکہ کی حیثیت کیا ہے اور انسان یا آدمی کی حیثیت کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ بتائی جا رہی۔ تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمارے اندر جو تو نے فزیکل لاز رکھے ہیں ہم تو بس اسی کے مطابق اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، باقی کائنات کے اندر کوئی کام کیسے ہونا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ استعداد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو وہ فزیکل لاز ہے، مینگو کے اندر جو قانون رکھا ہوا ہے وہ مینگو اس کے مطابق مینگو بن رہا ہے، اس کی گٹھلی آپ دباتے ہیں وہ پودا بنتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ بور آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو وہ ڈوڈیاں پھل لگتا ہے، پھر وہ آم جو ہے وہ سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتا ہے، اس کے اندر جو ذائقہ ہے، اس کے اندر جو غذائیت ہے، اس کے اندر جو اس کا جو کلر ہے، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، آم نہیں ان کو چینج کر سکتا از خود۔ سمجھ آ رہی چیزیں؟ وہ اس کے اندر تو وہ فزیکل لاز کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کائنات کی چیزوں نے یہ کہا کہ تو پاک ہے، تو سمجھتا ہے ہر چیز کی حقیقت کو، سارا علم تیرے پاس ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارے اندر قوانین ہے، اس کی روح سے ہم نے ڈیولپ ہونا ہے اور اپنا فنکشن پرفارم کرنا ہے، دیٹس آل۔ یہ کائنات کی چیزوں نے یہ کہا۔ تو آگے پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان ملائکہ نے کہا کہ انکا انت العلیم الحکیم۔ یہاں پر یہ دو چیزیں آ گئیں، علیم اور حکیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ تھے ان کی روح سے بتا دیا کہ یہ جو ملائکہ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ انسان کے اندر تو استعداد رکھ دی نا علم حاصل کرنے کی، ملائکہ کے اندر تو نہیں رکھی، ان کے اندر تو فزیکل لاز رکھے ہوئے ہیں جس کی روح سے وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں۔ اب اس بے بسی کے اوپر ملائکہ نے کیا کہا کہ انکا انت العلیم الحکیم۔ بے بسی یہ کہ جو استعداد انسان کو دی جا رہی تھی ان کے پاس نہیں ہے، ملائکہ کے پاس، ارادہ اور اختیار کی، عقل و فکر کی، 5 سینسز کی، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے ان کے پاس تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ان کو معلوم ہوئی کہ اس طرح سے مل رہی ہیں اور اس کی کیا حکمت ہے، انہوں نے کہا کہ انکا انت العلیم الحکیم، کہ تو ہی علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم تو ہی حکمت والا ہے۔ اب یہ علیم کے اندر تو تمام علم آ گیا، چیزوں کو کیسے بنانا ہے، اس کے اندر کیسے فزیکل لاز رکھنے ہیں، ان فزیکل لاز سے کیسے چیزیں ڈیولپ ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں، انسانوں کو کیسے تخلیق کرنا ہے، اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت کیسے رکھنی ہے،
یہ ساری چیزیں ان کے اندر. پھر ان کے فزیکل لاز، کیسے دل بنانا ہے، کیسے آنکھیں وہ انہوں نے دیکھنا ہے، کیسے دل نے دھڑکنا ہے، کیسے انسان کے جو اعصابی ریشے ہیں وہ حرام مغز سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ دماغ جو ہے وہ اپنے اعصابی ریشوں کے ذریعے سے وہ جسمانی اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ سارے اس کے لاس کے تحت ہو رہا ہے یہ چیزیں. ورنہ مجھے بتائیں دل کے ساتھ کون سی بیٹری یا الیکٹرک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو اس کو دھڑکا رہی ہے نا؟ اب وہ جب دل کمزور ہوتا ہے تو پھر سائنٹسٹ اس کے ساتھ بیٹری لگاتے ہیں جو اس کو دھڑکاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بنایا دیکھیں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اور پھر اس کے اندر الیکٹرولائسز بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، وہ نیچرلی وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں باڈی کے اندر. اس میں آئرن بھی ہے، اس میں کاپر بھی ہے، اس میں زنک بھی ہے. ان چیزوں سے اس کے اندر امیون سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ وائرس کو مار دیتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ اے اللہ تیرے پاس سارا علم ہے، تو علیم ہے. اور حکیم کا کیا مطلب ہے؟ حکمت والا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ریشنل علم ہے یہ تیرے پاس ہے. چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا یہ ہوتی ہے حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کی جو ریئلٹی ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فلسفی ہے ان کو سمجھنا کہ چیزیں کیوں کیسے بنتی ہیں، کیسے پرفارم کرتی ہیں. یہ ان چیزوں کا علم وہ کہتا ہے اے اللہ سے تیرے پاس ہے. تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے. یعنی تو علم بھی رکھنے والا ہے، اور تو بڑی ہی ریشنلی تو فیصلے بھی کرنے والا ہے، ڈیسیژن بھی لینے والا ہے، چیزوں کو ریشنلی سمجھنے والا بھی ہے، اور ان سے کام لینے والا بھی ہے. تو ان کے خواص جاننے والا بھی ہے. ظاہر ہے جب خواص ہی اس نے رکھے ہیں تو وہی جاننے والا ہے کہ کون سی خاصیت کیا کام کرے گی، کس کے اندر کتنی خاصیت رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، اس نے کیسے فنکشن پرفارم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آ جاتی. ایک حکیم بھی کیا کرتا ہے؟ نبض دیکھتا ہے، مختلف ٹیسٹ لیتا ہے، اس کی روح سے تشخیص کرتا ہے بیماری کی، پھر علاج تجویز کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی حکمت آ رہی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو نیچر ہے، اس کی جو اندر فلسفی ہے، اس کی جو ریزنز ہے، تو ان ریزنز کو جاننے والا ہے. علم تو ایک سطحی سی چیز ہوتی ہے، حکمت کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ ریزن کو بھی جاننا کہ کوئی چیز کیوں ہے، کیسے بننی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کتنی ہے، کیسے پرفارم کرے گی وہ. تو یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. تو یہاں تک یہ آیت نمبر 32 تک ہم آگے. تو امید ہے کہ یہ جو قصہ آدم ان آیات میں بیان ہو رہا ہے اور ان آیات سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کا کوئی کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح مروجہ مذہبی تراجم سے سمجھ میں نہیں آتی. تدبر کریں گے تو سمجھ آئیں گے. اس لیے فعال میں مدکر کے الفاظ ہیں، افلا یتدبرون، کہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، ثم تتفکروا. تو اس طرح سے آپ غور و فکر کیا کریں، پھر آپ کو قرآنی حقائق سمجھنے میں آسانی ہوگی. شکریہ.